امریکہ کے اندر ایک بچی مسلمان ہوئی، بے پردہ تھی، غیر مسلم تھی، نائٹ کلبوں میں لڑکوں کے ساتھ، اور یہ سارے معاملات اس کے ایک روٹین کے تھے۔ اللہ کی شان وہ مسلمان ہو گئی تو اس نے برقع پہننا شروع کر دیا اور مکمل پردہ کرنا شروع کر دیا۔ وہاں کے اس ماحول میں تو بہت عجیب بات تھی۔ بہت سے لوگوں نے اس سے پوچھا، کیا تمہیں قید محسوس نہیں ہوتی؟ کیا تم اس کے اندر تنگ نہیں ہو؟ کیا تمہیں اس میں دم گھٹتا تو محسوس نہیں ہوتا؟ اس طرح کے بہت سارے سوالات آئے۔ اس عورت نے، اس بچی نے جو جوابات دیے ان کو سننے کی ضرورت ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں نے اپنی جوانی کی راتیں نائٹ کلبوں میں اور ناچ گھروں میں گزاری ہیں۔ میں نے ہر مرد کی ہوسناک نگاہوں کو دیکھا ہے۔ میں جب گلی بازار میں کہیں چلتی تھی تو مرد میری طرف گھورتے تھے اور میرے دل کے اندر ایک خوف ہوتا تھا کہ کہیں میرے اوپر کوئی آ کے حملہ نہ کرے اور مجھے کوئی تنگ نہ کرے، کوئی جھپٹ نہ پڑے۔ تو اس ماحول میں اس طرح خوف کی زندگی گزارا کرتی تھی۔ لیکن جب سے میں نے پردہ کرنا شروع کر دیا، اس وقت سے میں لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوں۔ نہ کوئی میرے حسن و جمال کا مشاہدہ کر سکتا ہے، نہ ہی دل میں مجھے کسی سے کوئی خطرہ ہے۔ میں تو پردے میں آ کر سکھ کی، چین کی زندگی گزار رہی ہوں۔ کاش بے پردہ عورتوں کو میرے دل کے سکون کا پتہ چل جائے اور ان کو تقسیم کر دیا جائے کہ میرے دل میں سکون کتنا ہے، تو انہیں بھی کچھ سکون مل جائے۔ یہ کس نے کہا؟ ایک ایسے عورت نے جس نے پہلے بے پردگی کی اور بے حیائی کی زندگی گزاری، اور اس کے بعد جب کامل پردہ اختیار کیا تو ایک پرسکون زندگی گزاری۔ یہ ایک زندگی کے دو رخ ہیں، ایک میں سکون ہے اور ایک میں بے سکونی۔ اور سکون پانے کے بعد اس حسرت کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اگر میرے دل کا سکون ان بے پردہ عورتوں کو تقسیم کر دیا جائے، ان کے دلوں کو بھی سکون ہوگا۔ اور ایک کتاب لکھی اس نے، بیہائنڈ دا ویل، برقعے کے پیچھے۔ تو یہ حقائق ہیں، ان حقائق کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ مکس گیدرنگ، کو ایجوکیشن، مخلوط محفلیں، اس کے بارے میں اگر ہم غور کریں تو مرد اور عورت کے بے محابہ اختلاط اس کو کبھی پسند نہیں کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تک کہیں بھی اس کو تسلیم نہیں کیا گیا اور پسند نہیں کیا گیا۔ ہم تاریخ میں دیکھیں تو ہزاروں سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے، مدین پہنچے، تو آپ تو اس وقت کسی پناہ کی تلاش میں تھے۔ آپ نے یہ دیکھا کہ وہاں ایک کنواں ہے، بہت سارے لوگ آ کے پانی پلا رہے ہیں۔ دو بچیاں بھی آئیں، دو لڑکیاں تھیں، ان کے پاس بھی کچھ مال مویشی تھے، وہ بھی پانی پلانا چاہتی تھیں، لیکن وہ لوگوں سے ہجوم سے دور کھڑی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ دونوں نے کہا، قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء۔ وہ بولیں کہ ہم نہیں پانی پلاتی چرواہوں کے چلے جانے تک۔ اس سے معلوم ہوا کہ شریف گھرانوں کی جو شریف بچیاں ہوا کرتی ہیں، وہ مردوں کے اندر بے محابہ داخل ہو جانا اس کو کبھی پسند نہیں کرتی۔ پچھلی امتوں میں بھی ایسا نہیں تھا۔ یہ طبعاً اللہ تعالیٰ نے عورت کو حیا عطا کی ہوئی ہوتی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، جب سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہونے لگا تو پردے کی آیات نازل ہوئیں۔ اس وقت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھیں اور آپ کا رخ دیوار کی طرف تھا، دروازے کی طرف نہیں تھا۔ تو شریف لوگ جو ہوتے ہیں، شریف عورتیں جو ہوتی ہیں، ان کے اندر یہ چیز طبعاً موجود ہوتی ہے، اور اس کو استعمال کرنے سے انسان حیا اور پاک دامنی کی زندگی گزارتے ہیں۔